الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم فطرهم يعني يوم عيدهم باہا بہم ملائکتہ وقال یا ملائکتی ما جزاء اجرین وفى عملا قالوا ربنا جزاؤه ان يوفى اجره قال ملائکتی عبیدی وإمائی قضوا فریضتی علیہم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو بصمیم قلب دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ ہم نے رمضان المبارک میں جو نیکیاں کی ہیں اللہ رب العزت ان نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں روزے کے تعلق سے فرمایا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم روزے کی گنتی کو پوری کرو۔ روزوں کی گنتی یعنی ایسا نہیں ہے کہ روزہ ایک دن دو دن کا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے خود کہا کہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو۔ اب مہینہ یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، عربی مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، تو چاہے 29 دن کا ہو یا 30 دن کا ہو، اللہ رب العزت پورے 30 دن کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس بار الحمدللہ 30 روزے ہوئے، مگر کسی سال اگر 29 روزے ہو جائیں تو اللہ رب العزت 30 روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو اپنی تمام تر کہہ لیجیے کہ رعنائیوں اور بہاروں کے ساتھ گزر گیا، اور پھر کہہ لیجیے کہ ایک بار جو ہے ہمیں رمضان کا سبق یاد کرا گیا ہے، لہٰذا ہم رمضان کے سبق کو یاد کریں۔ یعنی ماہ مبارک سے ہمیں کیا کیا سبق ملتا ہے، اور اس ماہ مبارک کے تقاضے کیا تھے، اور ہماری زندگی میں ان کا کیا اثر ہونا چاہیے۔ تو آج کے دن جو ہے ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا احتساب کریں
اور اپنی جو ہے عملی زندگی کو اس آئینہ میں دیکھ کر اسے سنوارنے کی کوشش کریں۔ روزوں کا مقصد اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا تھا؟ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم جو ہے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان جو ہے ہمیں مجاہدے کی تربیت دے کر گیا ہے۔ مجاہدہ کیا کہتے ہیں؟ مجاہدے سے مراد جو ہے مشقتوں اور خلاف طبیعت باتوں کو برداشت کرنا۔ جو بھی خلاف طبیعت بات پیش آ جائے اس کو برداشت کریں، ایسا نہیں کہ آپے سے باہر ہو جائیں۔ بھوک پیاس اور دوسری خواہشات سے اجتناب جو ہے، اسی طریقے سے زبان کی حفاظت، اور رات میں ہم نے رمضان میں عام معمول سے زیادہ جو ہے تراویح کی 20 رکعتوں کی ادائیگی کی ہے، اور وہ بھی جو ہے معمولی نہیں ہے بلکہ طویل لمبا قیام اور لمبی قرات کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو ہے دن بھر کی فاقہ مستی کے بعد ہم نے افطار کیا، کھانا کھایا ہے، اور کھانے کے بعد پھر تراویح کی نماز، اور نماز کے بعد جو ہے کچھ دیر رات میں آرام کرنے کے لیے سو گئے، سو کر اٹھے پھر تہجد کی نماز، اگر وقت ہے تو، اگر وقت نہیں ہے تو پھر کم از کم جو ہے سحری تو ہم نے کی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے موقع بموقع جو ہے قرآن مجید کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ یہ جو معمولات ہم نے رمضان میں ادا کیے ہیں، یہ معمولات کا سلسلہ جو ہے ایسا ہے جو یقیناً کہہ لیجیے کہ انسان کو تھکا دینے والا ہے۔ اب ذرا سوچیں ہم عام دنوں میں کیا کرتے ہیں اور رمضان میں ہمارا کیا معمول ہوتا ہے؟ تو یہ جو روزانہ کے معمول رمضان کے ہیں بظاہر جو ہے یہ خود ایک تھکا دینے والا عمل ہے، اور اس یعنی انسان کے عام مزاج کے لیے اور اس کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ اس سے جو ہے اللہ رب العزت ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر جو ہے خلاف طبیعت باتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ یہ رمضان جو ہے سبق دے کر گیا ہے، اور ہم اپنے عزائم کو، اپنے مقاصد کو جو ہے بلند کریں اور اس کو کبھی بھی جو ہے یعنی ناکام نہ ہونے دیں۔ اگرچہ اس مقاصد کے آگے طوفان جو ہے ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے تو طوفان بھی ہمارے حوصلے کو پست نہ کر سکے۔ قدم قدم پر اگر رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں تو رکاوٹیں بھی ہماری ہمت کو توڑ نہ سکیں اور ہمارے قدموں کو کم ہمت نہ بنا سکیں۔ یہ رمضان جو ہے مجاہدہ کر کے، مجاہدے کی تربیت دے کر یہ پیغام دے کر گیا ہے۔ رمضان المبارک سے ایک سبق جو ہے یہ ملتا ہے کہ مواسات آپس میں ہونا چاہیے، بھائی چارگی، ایک دوسرے کی دل میں محبت، الفت، ایک ایمان والے کی دوسرے ایمان والے کے دل میں محبت اور الفت، یعنی ہمیں مواسات اور غمخواری کا سبق دے کر گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے شہر مواسات کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے شہر المواسات یعنی غمخواری کا مہینہ ہے۔ تو جب انسان یعنی غمخواری کیسے کرے گا؟ جب انسان خود بھوکا ہوتا ہے نا، انسان کو خود بھوک لگی ہوتی ہے تو پھر اس کو بھوک کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، بھوک کی کمی اس کو محسوس ہوتی ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ پھر جو اور لوگ جو ہے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، جو فاقہ مستی میں جو ہے جن کے یعنی فاقہ مستی ہی جن کا معمولات ہے روزانہ کا، ایک وقت کبھی کھا لیا کبھی دوسرے وقت بھوکے رہے،
تو فاقہ مستی جن کی زندگی کا معمول ہے وہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ تو جب انسان کو بھوک لگتی ہے نا، تو بھوک جب لگے گی تب دوسروں کی بھوک کی کمی کا احساس جو ہے اس کو ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مہینہ جو ہے شہر المواسات ہے، یعنی بھائی غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے آخر میں ابھی آپ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو اس مہینے کے آخر میں واجب اور ضروری قرار دیا۔ یہ جو یعنی کیوں واجب اور ضروری قرار دیا گیا صدقہ فطر؟ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا جمعہ میں کہ صدقہ فطر کی مشروعیت جو ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو اس لیے فرض اور ضروری قرار دیا ہے کہ تاکہ یہ صدقہ فطر ہمارے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، اس کمی کوتاہی کو یہ صدقہ فطر دور کر دیتا ہے۔ میں نے کہا تھا بھائی بھوکا پیاسا رہنا جو ہے، یعنی کھانے پینے سے بچے رہنا، بیوی کے پاس جانے سے بچے رہنا، یہ انسان کر لیتا ہے، آسان ہے انسان کے لیے۔ لیکن روزہ رکھ کر کبھی کبھی نازیبا کلمات جو ہے زبان سے نکل جاتے ہیں، لغو بات زبان سے نکل جاتی ہے، فضول بحثیں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی جو ہے ہو ہی جاتی ہے۔ تو اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو روزہ رکھے وہ صدقہ فطر ادا کرے، اور جو روزہ نہ رکھے وہ کیا صدقہ فطر ادا نہ کرے؟ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ جنہوں نے روزہ رکھا تو ان کے روزوں کی زکوٰۃ ہے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تو بھائی میں روزہ نہیں رکھا ہوں، میرے روزے کی کیسے زکوٰۃ نکلے صدقہ فطر میں تو روزہ ہی نہیں رکھا ہوں۔ تو چاہے اس نے روزہ رکھے ہو، کسی عذر کی بنا پر نہیں رکھا اس نے، یعنی کوئی شرعی عذر تھا، بیمار ہے، بہت بوڑھا ہے، جس کی وجہ سے روزے میں تکلیف ہوتی ہے روزہ رکھ کر، تو شریعت نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو شخص جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا وہ بھی صدقہ فطر اپنا ادا کرے گا، چاہے اس نے روزہ رکھا ہو یا نہ روزہ رکھا ہو، صدقہ فطر ہر ایک کو ادا کرنا ضروری ہے، اور وہ بھی عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عام صدقے میں سے ایک صدقہ ہوگا، اور اگر عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، کہ یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی۔ اس لیے صدقہ فطر جو ہے عید الفطر کی نماز سے پہلے ہی ادا کر دیں۔ جب ہم عید کے لیے تیاری کرتے ہیں مسجد آنے کے لیے، اس وقت جو ہے ہم اپنا صدقہ فطر نکال دیا کریں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے اس مہینے کے ختم پر جو ہے، ہاں دوسری بات حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، کہ صدقہ فطر اس وجہ سے فرض کیا گیا ہے تاکہ مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رزق کا یعنی کھانے پینے کا ان کے انتظام ہو سکے عید کے دن، اس لیے صدقہ فطر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ بھائی کوئی مسلمان یہ گوارہ نہیں کرے گا کہ بھائی میرے بچے جو ہے عید کے دن نئے کپڑے پہنے ہوں، نئے لباس پہنے ہوں، اور عمدہ قسم کے جوتے پیروں میں اس کے ہوں، اور وہیں غریب ایک بچہ ہے وہ جو ہے اس خوشی سے محروم ہے، اس نعمت سے محروم ہے۔ تو اسلامی معاشرتی زندگی دیکھیے، اسلام جو ہے کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اسلام نے پیغام دیا نہیں تم خوش ہو تو اپنی خوشی میں اپنے دوسرے غریب بھائی کو بھی شریک کرو، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں جو ہے شریک ہو سکے۔ اس لیے صدقہ فطر جو ہے رمضان المبارک کی اختتام پر اس کو واجب قرار دیا گیا ہے، فرض قرار دیا گیا ہے، تاکہ جو ہے اہل ثروت مسلمان جو ہے اپنے غریب بھائیوں کو اپنی اس خوشی کے موقع پر، عید کے موقع پر اپنی مسرت اور شادمانی میں
ان کو بھی شریک کر سکیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ مطلب یہ سبق صرف اسی مہینے کے لیے نہیں رمضان دے کر گیا ہے کہ بھائی بس عید کے دن جو ہے خرچ کر دو باقی ختم، باقی 11 مہینے کچھ مت کرو، نہیں، بلکہ یہ سال بھر یاد رکھنے اور اس پر یعنی یہ عمل جو ہے ہر دن دہرانے کا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آئے۔ اور یہی جو ہے شریعت، اسلامی شریعت کی خوبصورتی ہے، وہ اس کی مصیبت اور پریشانی کو، اپنے بھائی کی مصیبت اور پریشانی کو اپنی مصیبت اور پریشانی سمجھے، اور وہ اس وقت تک جو ہے اپنی خوشی کو کہہ لیجیے کہ نامکمل سمجھے یا نامکمل محسوس کرے جب تک کہ اس کا بھائی بھی اس خوشی میں شریک نہ ہو۔ یہ جو ہے رمضان ہم کو پیغام دے کر گیا۔ روزہ جو ہے ہمیں اس بات کا عادی بناتا ہے کہ ہم اپنی خواہش، جو بھی ہماری خواہش ہو، نفسانی خواہش ہے، جسمانی خواہش ہے، تو اپنی خواہشات پر اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کی رضا کو، اس کو غالب کرنا سیکھیں۔ یہ رمضان جو ہے ایک پیغام دے کر گیا، یعنی بھوک و پیاس انسان کی ایسی خواہش ہے، ایسی ضرورت ہے کہ ان کو چند گھنٹے بھی جو ہے روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تھوڑے دیر بھوکا رہے تھے، کہتے بھوک لگ گئی ہے، چلو کچھ کھاتے ہیں، تو تھوڑی دیر بھی یعنی بھوکا اور پیاسا رہنا جو ہے انسان کی ایسی خواہش ہے کہ یعنی کہ اس کو چند گھنٹے نہیں روک سکتا انسان، روکنا اس کے لیے مشکل ہے، دشوار ہے۔ اور یہاں تو صبح سے لے کر جو ہے شام تک بھوکا پیاسا رکھا اللہ رب العزت نے، تو یہ صبح سے لے کر شام تک جو ہم نے بھوکا پیاسا رہ کر جو ہے رمضان گزارا ہے، بظاہر جو ہے کوئی طاقت روکنے والی نہیں ہے ہم کو، بھائی کوئی ہاتھ نہیں پکڑ رہا ہمارا کہ جو ہے روزہ رکھنا، ورنہ جو ہے تمہارا ہاتھ جو ہے یہاں سے الگ کر دیا جائے گا یا پھر تم کو مار دیا جائے گا، کوئی طاقت روکنے والی نہیں ہے۔ آپ بند کمرے میں ہیں، پانی کا گلاس جو ہے، آپ ٹھنڈا پانی کا گلاس آپ اپنے حلق کے نیچے سے اتار سکتے ہیں، اگر سخت پیاس لگی ہوئی ہو، حلق جو ہے کانٹے ہو رہے ہوں، پھر کوئی دیکھنے والے آنکھ نہ ہو، تو پھر آپ جو ہے بند کمرے میں پانی پی سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس پانی کے گلاس کو ہاتھ نہیں لگایا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس بنا پر جو ہے ہم نے اس پانی کے گلاس کو ہاتھ نہیں لگایا، انسان جو ہے اس سے رکا رہا، یعنی کہہ لیجیے کہ اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا اسے۔ اب اس سے بڑھ کر جو ہے اپنی خواہش کو خدا کی مرضی کے تابع کرنے کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے بتائیے؟ ایک ایسا رسمی عمل نہیں ہے، یہ رسمی عمل نہیں کہ ہم نے جو ہے رمضان میں بھی اللہ کے خوف سے جو ہے بس روزہ رکھ لیا تھا اور پانی نہیں پیا تھا بند کمرے میں بھی، تو یہ رسمی عمل نہیں ہے، بلکہ ایک عملی تربیت ہے اللہ کی طرف سے۔ اور یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ عمل اگرچہ ایک ماہ کے لیے فرض ہے، لیکن جو ہے یہ اپنی روح اور مقصد کے اعتبار سے صرف ایک ماہ اور ایک مہینے میں محدود نہیں ہے، بلکہ جو ہے ضروری ہے کہ یہ کیفیت جو ہے ہر مسلمان کی زندگی میں، اس کی پوری زندگی، بلکہ سال بھر جو زندگی گزارتا ہے اس سال بھر کی زندگی میں قائم رہے، ورنہ جو ہے پھر جو ہے اس بات کی علامت ہوگی کہ اس نے صرف روزہ رکھ لیا ہے، شام تک جو بھوکا پیاسا رکھ لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے جو یعنی اپنی مرضی کو اللہ کی، یعنی اپنی خواہش کو اللہ کی مرضی کے تابع نہیں کر رہا ہے، صرف بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، اللہ کی کوئی نہیں سن رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو پھر ایسے شخص کے روزوں کا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو۔ تو یہ روزہ جو ہے ایک پیغام یہ دے کر گیا ہے، اور روزہ ایک پیغام یہ دے کر گیا ہے کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کیسے کرے گا۔ نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا، انسان کے ساتھ انسان کا نفس لگا ہوا ہے، شیطان سے زیادہ جو ہے انسان کا نفس انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ شیطان تو بعد میں آتا ہے، پہلے نفس ہی بہکاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو ہے سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام
کا جو واقعہ بیان کیا ہے، اس واقعے میں جب بادشاہ کے سامنے جو ہے کہہ لیجیے کہ فائل یوسف علیہ السلام کا مقدمہ جو ہے پیش ہوا، تو اس میں پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں اور عورتوں نے ہی یوسف علیہ السلام کو جو بہکایا۔ بادشاہ نے سب عورتوں کو جمع کیا اور بتاؤ کہا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بالکل پاک دامن ہیں اور وہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، وہ سچے ہیں۔ یقیناً ہم نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو بہکایا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں کبھی زنا کا خیال پیدا نہیں ہوا۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ کی ذات اس کی حفاظت کرتی ہے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ جب بھی جس کو نبوت ملتے تو اللہ کی حفاظت میں، اور نبوت ملنے سے بھی پہلے بھی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ تو اس موقع پر جب ان کی برات ظاہر ہو گئی، یعنی یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بری کر دیا کہ بھائی تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، عورتوں کا سارا قصور ہے، تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے۔ 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ کیا کہا؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا، نفس تو برائی کی طرف ابھارتا ہے، برائی پر آمادہ کرتا ہے، اپنے نفس کی برات ظاہر کر رہا ہے۔ کون ہے؟ پیغمبر ہے، نبی ہے، اگر وہ چاہتے تو اپنے نفس کی برات ظاہر کر سکتے تھے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، اپنی نفس کی برات ظاہر کرتے، گناہ نہیں کرتا نبی کبھی۔ لیکن یوسف علیہ السلام جیسا نبی بھی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نفس کو گناہ پر آمادہ کرنے سے بری نہیں سمجھتا ہوں۔ انسان کے جسم میں جو ہے نفس، ایک نفس ہے نفس لوامہ، اور ایک ہے نفس امارہ، اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ ان تینوں کا الگ الگ کام ہے۔ نفس امارہ جو ہوتا ہے انسان کے اندر، وہ برائیوں کو ابھارتا ہے، برائی کی ترغیب دیتا ہے، چلو برائی کرو، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ گناہ کر لو۔ یہ نفس جو ہے انسان کو ابھارتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ، یعنی جو نفس برائی کی طرف آمادہ کرے، انسان کو گناہ میں مبتلا کرے، وہ نفس امارہ۔ اور اسی نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے فرض کیے تھے، تاکہ تمہارا نفس کنٹرول میں آ جائے، قابو میں کر لو تم اس کو۔ اور اسی نفس کو برائی سے بچانے کے لیے اللہ نے نماز بھی دی، اسی نفس کو برائی سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے روزے بھی دیے، حج بھی دیا، زکوٰۃ بھی دی، تاکہ انسان جو ہے نیکیاں کر کر کے اس نفس کو مار دے، اور جو نفس برائی کی طرف ابھار رہا ہے وہ نفس جو ہے قابو میں آ جائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو اس نے کنٹرول کر لیا، قابو میں کر لیا، فواہشات سے، گناہوں سے، غلط چیزوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس نفس کا، اس انسان کا ٹھکانہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنت ہوگی۔ نفس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے عملی تربیت کر کے بتا دیا کہ ہم کو عملی تربیت میں بتا دیا کہ اس طریقے سے نفس کو کنٹرول کیا جائے۔ میں نے کہا نا کہ آپ کوئی گلاس رکھا ہوا پانی کا آپ پی سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے نفس کو جو ہے اللہ کے اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش کے تابع کر دیا۔ نہیں بھائی میں نہیں پیوں گا کیونکہ اللہ نہیں چاہ رہا ہے، نفس چاہ رہا کہ پی جاؤ، لیکن نہیں،
نہیں پیوں گا میں، کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ اب یہاں ہم نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا۔ نفس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کا نام یاد نہیں آیا اس وقت ذہن میں، شاید گجرات کے کسی علاقے کے تھے وہ۔ اللہ والے کا مطلب یہ کہ جو مطلب واقعیتاً اللہ والا، آج کل تو ویسے بہت سارے گھوم رہے ہیں۔ اللہ والے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کو اللہ سے ملا دے، یہ اللہ والے کا مطلب ہے۔ بھائی ہم عطر والا کس کو کہتے ہیں؟ عطر والا اس کو جو ہم کو عطر سے ملا دے، عطر بیچ رہا ہے وہ۔ تو اللہ والے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کو واقعیتاً اللہ سے ملا ہے، یہ نہیں کہ بس گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو۔ تو ان کو اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آ گئی۔ اب بیماری ایسی تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے جو بے ہوش ہو جاتے تھے، ان پر جو ہے بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی اور کئی کئی گھنٹے رہتے تھے بے ہوش۔ بہت علاج کیا ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا اپنے مرض سے۔ تو ان کا ایک مرید تھا، اس نے سوچا حضرت جو بیمار پڑ رہے، اس کو کہیں سے پتہ لگ گیا کہ ایک غیر مسلم جو ہے سادھو سنت جس کو بولے، سادھو ہے، بہت ماہر ہوتے ہیں وہ لوگ اس میں، ان کو معمولی مت سمجھیے۔ وہ لوگ جو ہے مجاہدہ کر کر کے جو ہے، میں آپ کو وقت نہیں ہے ورنہ ان سارے لوگوں کا ایسا واقعہ سناؤں گا کہ جو ہمارے دل پر جو ہے اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ ان کی نگاہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے دل کی کیفیت کو بھی بدل دیتے ہیں۔ ایسا انہوں نے مجاہدہ کیا ہوتا ہے، وہ عمل کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں۔ وہ جب شیطانی عمل سب ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کسی بھی انسان کے دل کو جو ہے اس کی قلبی کیفیت جو ہوتی ہے اس کو بدل دیتے ہیں۔ اب اپنا اس کو کہتے ہیں توجہ ڈالنا، جیسے اللہ والے توجہ ڈال دیتے ہیں نا کسی کے دل پر، تو اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ایسے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، اگر تم کو غور سے دیکھ لیں گے تم کو پھر تمہارے دل کی کیفیت جو ہے بدل جائے گی اور تم زبان سے کچھ کہنے کے بجائے کچھ کہنے لگو۔ تو اس مرید کو پتہ چل گیا کہ کوئی سادھو سنت ہے یہاں، وہ جو ہے صرف علاج اس طریقے سے کرتا ہے کہ دیکھ لیتا ہے بس، یعنی کسی انسان کو اس نے دیکھ لیا، کسی بیمار کو دیکھ، کوئی منتر نہیں ہے اور کچھ پڑھتا بھی نہیں ہے، کوئی منتر نہیں کرتا، بس اس کے سامنے لے جاؤ، وہ صرف سادھو جو ہے اس کو دیکھے گا اور بیمار جو ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ والے تھے مرید نے، بھائی کہتے ہیں نا بھائی چائے سے زیادہ تو کیتلی گرم ہوتی ہے، تو اللہ والے سے اس مرید نے کہا کہ حضرت ایسی بات ہے، یہاں سادھو رہتا، کہا نہیں مجھے کہیں ایسے لوگوں کے پاس مت لے جانا علاج کے لیے جو شرکیہ کلمات کے ذریعے سے جو علاج کرتے ہیں، مجھے بالکل ہرگز نہیں لے جانا، میں بیمار ہی اچھا ہوں لیکن ایسے لوگوں کے پاس مجھے ہرگز مت لے جانا، کیونکہ میرا ایمان چلا جائے گا۔ آج بہت سارے لوگ مسلمان جو اسی چکر میں پڑے، کہیں اس بابا کے پاس جا رہے ہیں جو غیر مسلم ہے، کہیں سادھو کے پاس جا رہے ہیں اور پھر اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، اور انہوں نے ایسا عمل اختیار کر رکھا ہے جادو کا یا پھر شیطانی عمل کا کہ وہ گناہ کر کے شیطان کو راضی کر کے ہی وہ عمل اختیار، مطلب ان کو وہ کنٹرول جو حاصل ہوتا ہے، وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطان کی پوجا کر کے اس کی عبادت کر کے جو ہے پھر وہ ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے جادو کی یا پھر سکھلی عمل کی یا پھر جو ہے ٹونے ٹوٹکے کی، کوئی بھی جو ہوتا ہے سب اس کے ذریعے سے وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کو ناراض کر کے شرکیہ کلمات کے ذریعے سے کیا جائے وہ جائز نہیں، اسی وجہ سے جادو جو ہے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں شیطان کو راضی کرنا پڑتا ہے، شیطان کو خوش کرنا پڑتا ہے، اس کے ذریعے سے کفریہ کلمات جو ہے زبان سے نکالنے پڑتے ہیں، پھر جا کر وہ جادو حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ والے نے کہا مجھے مت لے جانا، بھائی وہاں وہ سادھو ایک تو پتہ نہیں کون سا شرکیہ کلمات یا کون سے جملہ وہ بولے، کون سا جادو منتر اور کون سا یعنی کچھ منتر پڑھ کے پھونکے جس میں شرکیہ کلمات، مجھے اس کے پاس مت لے جانا۔ مرید بھی بہت چالاک تھا، کوئی ایسے ہوتے ہیں جو بہت لگاؤ رہتا ہے ان کو شیخ سے،
کہ بھائی کسی بھی طریقے سے بھائی اچھا ہو جائے، چاہے بھلے سے کچھ بھی اختیار کرنا پڑے، ہمارے شیخ اچھا ہو جائے، ہماری بیوی اچھی ہو جائے، ہم کو کچھ بھی کرنا پڑے، ہم وہ سب کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بس کسی نے بتا دیا، آج کل تو ایسا ہو گیا ڈاکٹر بھی فیل ہے، ایسا علاج کروں گا کہ کوئی ڈاکٹر بھی آپ کا علاج نہیں کرے گا۔ آپ کے اخبار میں پڑھیے روزانہ جو اشتہار آتے ہیں، اشتہار اس میں لکھا ہوا رہتا ہے آئیے گارنٹی کے ساتھ علاج ہے آپ کا، اور لوگ جا بھی رہے ہیں، اپنے ایمان کو جو ہے بیچ رہے ہیں۔ تو خیر اس مرید نے سوچا کہ حضرت ماننے والے نہیں ہیں، اور بظاہر جو سادھو جو ہے کوئی منتر تو پڑھتا نہیں ہے، صرف دیکھتا ہے اور دیکھ کر جو ہے بیمار اچھا ہو جاتا ہے۔ اس مرید نے سوچا جب یہ شیخ جب ان پر بیمار بے ہوشی طاری ہوگی اس وقت میں ان کو لے جاؤں۔ جب شیخ جو ہے ان پہ بے ہوشی طاری ہوگی تو اس نے چارپائی شیخ کے 2-3 لوگوں کو بلایا، کہا چلو شیخ کو اٹھاؤ چارپائی اور لے کر چلو سادھو کے کٹیے میں۔ شیخ تو بھی بے ہوش ہے، ان کو کچھ خبر ہی نہیں ہے، پہلے بھی منع کر رکھا تھا انہوں نے، لیکن مرید نے جو ہے زبردستی کی اور شیخ کو جو ہے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر اس سادھو کی کٹیا میں پہنچا دیا۔ سادھو اندر سے نکلا باہر کٹیے سے، اس نے کچھ نہیں کیا، بس شیخ کو دیکھ لیا اس نے، اور جیسے اس نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد جو ہے شیخ بالکل یعنی ہوش میں آ گیا، اور ہوش میں آ کے آنکھوں کو ملنے لگے اور بولے مجھ کو کہاں لے آئے ہو تم، میں کہاں ہوں، اور یہ تو میرا مطلب میری خانقاہ نہیں ہے، جب میں جہاں رہتا ہوں وہ جگہ نہیں ہے۔ تو اس مرید نے ڈرتے ہوئے کہا حضرت میں آپ کو اس سادھو کا میں نے تذکرہ کیا تھا نا، اسی سادھو کے پاس آپ کو لے کر آیا۔ کہا تیرا ستیہ ناش ہو، میں نے تو اس کو منع کیا تھا۔ تم بہت غصہ ہوئی اور بہت مرید کو جو ہے ڈانٹا اور کہا کیوں لے کر آیا تم مجھے، کہنے آپ اب ٹھیک ہو گئے ہیں، اور اس سادھو نے آپ کو کچھ نہیں کیا ہے، کوئی منتر نہیں پڑھا ہے، کوئی کچھ نہیں کہا ہے، صرف آ کر جو ہے کٹیا سے باہر نکل کر آپ کو دیکھا اور آپ ٹھیک ہو گئے۔ شیخ نے کہا اچھا، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ ہر جگہ جو اپنی تبلیغ کرتے، تبلیغ کا کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے۔ کہا ٹھیک ہے بلاؤ سادھو، دیکھیں کون سا مطلب کس طریقے سے علاج کرتا ہے، کون سا منتر وہ اپنے دل میں پڑھتا ہے یا زبان سے پڑھتا ہے، پوچھو تو ذرا میں اس سے۔ سادھو باہر آیا، شیخ نے کہا آپ کس چیز کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں، کون سا منتر ہے آپ کے پاس کہ بیمار کو آپ دیکھ لیں، مطلب بیمار آپ کے پاس آتا ہے اور آپ ٹھیک ہو جاتا ہے بیمار۔ دیکھیے علاج جو ہے منع نہیں ہے، علاج اگر جائز طریقے پر ہو کہیں بھی آپ جائیں علاج کریں، لیکن جائز طریقہ ہونا چاہیے، شرعی طریقہ ہونا چاہیے، چاہے آپ کسی کے پاس بھی جائیں، لیکن منع نہیں ہے علاج۔ لیکن جو شرکیہ کلمات کے ذریعے سے جو علاج ہوتا ہے وہ بالکل ناجائز ہے، اس سے بہتر ہے کہ آدمی جو ہے مریض ہی رہے، بیمار ہی رہے، کم سے کم اس کی موت تو ایمان کی حالت میں آئے گی۔ تو شیخ نے سادھو سے پوچھا کون سا منتر پڑھتے ہو؟ کہا میرے پاس کوئی منتر ونتر نہیں۔ کہا پھر بیمار کو تم ٹھیک کر دیتے ہو، کیا مطلب کیا کرتے ہو تم آخر، جب کوئی منتر بھی نہیں پڑھتے ہو اور مطلب کچھ پانی پر دم کر کے کچھ نہیں دیتے ہو اس کو، تو آخر تم کیسے مریض تمہارے پاس آ کر ٹھیک ہوتا ہے؟ اس نے کہا آپ پوچھ رہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے نفس کو کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ کہا کیسے کنٹرول کر لیا؟ کہا میرا نفس جو کہتا ہے میں اس کا الٹا کرتا ہوں۔ میرا نفس کہتا ہے ابھی پانی پینا ہے آپ کو، تو میں روک دیتا ہوں، نہیں پانی نہیں پینا ہے۔ میرا نفس کہتا ہے کھانا کھانا ہے، تو میں نفس کو روک دیتا ہوں، نہیں ابھی نہیں، کھانا نہیں کھانا ہے۔ یعنی جو میرا نفس جو میرا دل کہتا ہے میں اس کا اینٹی یا الٹا کرتا ہوں۔ میرا نفس کہتا ہے لباس پہنو، تو میں کپڑا نہیں پہنتا ہوں، ننگا رہتا ہوں۔
تو میں نے اپنے نفس پر اتنی محنت کی ہے، اس کی وجہ سے مجھے آنکھوں کا کنٹرول حاصل ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے میں جس کو بھی دیکھتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو میں نے کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ بات صحیح ہے، آنکھوں کا کنٹرول اگر آ گیا تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ انسان بہکتا ہے آنکھوں کے ذریعے سے۔ بھائی گناہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے انسان دیکھے گا، جب دیکھے گا تو اس کے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہوگا، دل بہکے گا، اب دل بہکے گا پھر اس کے بعد جو ہے پھر گناہ کے جو راستے کھلیں گے۔ تو سب سے پہلے انسان کی نگاہ جو ہے بہکتی ہے، تو اس نے کہا کہ میں اپنے نگاہ کو ہی کنٹرول میں کر رکھا ہوں، یہ سب یعنی عمل کر کے ہی، جو میرا نفس کہتا ہے میں اس کا الٹا کرتا ہوں۔ شیخ نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا نفس جو کہتا ہے تم الٹا کرتے ہو اس کا؟ کہا ہاں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ سادھو ہے اس نے کہا مسلمان کا نام مت بولو میرے سامنے، میں تو بالکل میں مسلمانوں کا دشمن ہوں، نہیں میں اسلام نہیں قبول کر سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، میں تو مسلمانوں کا دشمن ہوں۔ کہا اچھا بتاؤ تمہارے دل میں کبھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ؟ تو سادھو نے کہا نہیں، کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں مسلمان بن جاؤں۔ تو شیخ نے کہا دیکھو اب تم کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ کہا کیوں؟ کہا ابھی تم نے کہا ہے کہ جو نفس میرا کہتا ہے میں اس کا الٹا کرتا ہوں، میرا نفس کیا کہتا ہے میں اس کا الٹا کر دیتا ہوں۔ تمہارا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہونا چاہتے ہو، تم کو ابھی اسی وقت کلمہ پڑھنا پڑے گا، ورنہ تمہارا یہ جو عمل ہے، یہ جو تم نے مجاہدہ کر کے حاصل کیا ہے، یہ ابھی تمہارا ختم ہو جائے گا، کیونکہ تم اپنے نفس کے خلاف کرو گے ابھی۔ سادھو بھی سوچنے لگا یہ تو کہاں پھنس گیا میں، وہ یہی کہا جاتا نا کہ میں اپنے نفس کے خلاف کرتا ہوں۔ تو کہا تمہارے دل میں کبھی مسلمان ہونے کا خیال پیدا ہو؟ کہا نہیں۔ کہا اب تو خیال پیدا کر لو، کیونکہ تمہارا نفس مسلمان نہ ہونے کا کہہ رہا ہے، تو پھر اب تم کو مسلمان ہونا پڑے گا، کلمہ پڑھنا پڑے گا تم کو، ورنہ تمہارا یہ جو مجاہدہ جو مشقت کر کے حاصل کیا ہے سب ختم ہو جائے گا۔ شیخ نے اس کو کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گیا سادھو، کیونکہ اس کو اپنا عمل بچانا تھا نا، مجاہدہ کر کے حاصل کیا۔ تو ان نفس پر میں نے بتایا کہ نفس پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اگر نفس پر کنٹرول ہو گیا انسان کا تو انسان جو ہے گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو یہ رمضان جو ہے ہمیں یہی سبق دے کر گیا ہے کہ اپنے نفس کو جو ہے کنٹرول میں رکھو۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس جو ہے برائی کی طرف آمادہ کرے گا، لیکن تم کو اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور یہ کنٹرول اس روزے کے ذریعے سے، رمضان میں جو تربیت ہماری ہوئی ہے اللہ نے اس کے ذریعے سے کر دی ہے۔ ہم اپنی عملی زندگی میں بار بار جو ہے اس امتحان سے گزرتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ ہم اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش کے تابع کر دیں، یہی تو نفس کو کنٹرول میں کرنا ہے۔ جماعت والے ایک جملہ کہتے ہیں، تم یہاں اگر من چاہی زندگی گزارو گے دنیا میں تو وہاں رب چاہی زندگی نہیں ملے گی، اگر یہاں رب چاہی زندگی گزارو گے تو وہاں من چاہی زندگی تم کو مل جائے گی۔ رب کو راضی کر لو دنیا میں، پھر آخرت میں تو تم جو چاہو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، قرآن کہہ رہا تم یہاں رب چاہی زندگی گزار لو، وہاں تم کو من چاہی زندگی اللہ کہتے ہیں میں دوں گا تم کو۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی حقیقی عید یہی ہے کہ انسان جو ہے وہاں کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت موت آنے تک کرو۔ تو انسان کی عبادت جو ہے صرف ایک مہینہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک مہینہ روزے رکھ لیے، عبادت کر لیے، خوب مجاہدہ کر لیا، بس اس کے بعد جو ہے ختم۔ اب 11 مہینے جیسے شیطان آزاد ہو گئے ہم بھی آزاد ہو گئے عبادت سے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کی بھی کسی نے لکھا ہے کہ کیا مطلب مسلمانوں کی کیا شان ہے، عجیب مسلمانی ہے مسلمانوں کی۔
ایک چاند دیکھ کر مسجد کو آباد کر دیتا ہے اور دوسرا چاند دے کر مسجد کو ویران کر دیتا ہے۔ عید کا چاند دیکھا تو مسجد ویران، روزے کا چاند دیکھا تو مسجد آباد۔ یہ مسلمانوں کی عجیب مسلمانی ہے۔ تو ایک مہینے کے لیے صرف روزہ نہیں، یعنی اللہ کے اطاعت نہیں تھی، اللہ کی عبادت صرف ایک مہینے تک نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت موت آنے تک۔ یأتیک الیقین، یقین یعنی موت، موت یقینی چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موت آنے تک تم کو عبادت کرنا ہے، صرف ایک مہینہ نہیں۔ اور جب ہماری زندگی کی آخری سانس چل رہی ہو اور ہماری موت کلمے پر آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہی دن ہماری حقیقی خوشی اور عید کا دن ہوگا۔ جب ہماری موت کس پر آ جائے؟ کلمے پر آ جائے، وہی حقیقی عید ہے ہماری۔ بچہ پیدا ہوتا روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، اور ماں باپ اور دوسرے رشتے دار جو خوشیاں مناتے ہیں، بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے، لڑکی پیدا ہوئی، خوشی، لڈو بانٹے جا رہے ہیں، پیڑے بانٹے جا رہے ہیں، بھائی ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی۔ سب لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے خوشی مناتے ہیں، اور بچہ دنیا میں روتا ہوا آتا ماں کے پیٹ سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم زندگی ایسے ہی گزارو، یعنی کہہ لیجیے تم زندگی گزار لو رمضان کی طرح، اللہ تمہیں موت دے گا عید کی طرح۔ عید آج ہے نا، خوشی کا دن ہے، تو ویسی خوشی تم کو ملے گی، عید والی موت تم کو اللہ نصیب فرمائے گا اگر تم رمضان والی زندگی گزارو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم دنیا میں آئے تو روتے ہوئے، اور تم ایسی زندگی گزار کر جاؤ کہ جب تمہاری پیدائش پر لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور تم رو رہے تھے، ایسی زندگی گزار کر جاؤ کہ لوگ تمہاری موت پر آنسو بہائیں جبکہ تمہاری پیدائش پر خوش ہو رہے تھے، اور تمہارے جانے کے بعد وہ آنسو بہائیں کہ ایسا آدمی دنیا سے چلا گیا۔ یہ تمہاری حقیقی خوشی اور حقیقی عید یہی ہے۔ یہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی اپنے اندر بیان پیدا کرو۔ اللہ کی بڑائی یہ صرف ایک مہینہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بڑائی تمام زندگی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہمارے اعمال میں اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے، ہمارے کاروبار میں اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے، ہم جو بھی معاملات کریں ان میں اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے۔ ہم اپنے جسم کے اندر اللہ کی بڑائی کو داخل کر لیں۔ اللہ نے ہمیں جو ہے توفیق دی، سجدوں کی توفیق دی، ماشاءاللہ عبادتیں ہم نے بہت کی، زیادہ اللہ نے توفیق دی رمضان میں عبادت کرنے کی۔ تو جو سر اللہ کے سامنے جھک جائے، جتنا زیادہ جھکے پھر وہ عزت والا سر کہلاتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے اپنے یعنی گردن کو خم کر دینا، اپنے سر کو جھکا دینا، جس طریقے سے دنیا میں کسی مخلوق کے سامنے جھکنا سب سے بڑی ذلت ہے، اسی طریقے سے اللہ کے سامنے جھکنا یہ سب سے بڑی عزت ہے۔ مخلوق کے سامنے جھکیں گے تو ذلت ملے گی، اللہ کے سامنے جھکیں گے تو عزت ملے گی۔ تو اللہ رب العزت یہ کہنا چاہتے تو میری بڑائی اپنے اندر پیدا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اس لیے ہم ابھی آئے نا عیدگاہ کے لیے، تو اللہ نے ہمیں حکم دیا بھائی میری بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا ہے اللہ کی بڑائی؟ اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ ہم نے بڑائی بیان کی اللہ کی زبان سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، زبان سے نہیں صرف بڑائی بیان کرنا ہے، اپنی عملی زندگی میں اس بڑائی کو داخل کرنا ہے۔ جب اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں داخل ہو جائے گی تو پھر ہماری موت بھی آسان ہو جائے گی، اور عید کی طرح ہمارے اللہ رب العزت ہم کو موت نصیب فرمائے گا۔ سب سے بڑی کامیابی اور حقیقی عید وہی ہے۔
انسان جب قبر میں پہنچے گا، قبر میں پہنچنے کے بعد جب فرشتوں کے سوال کا وہ جواب دے رہا ہوگا، ہر انسان سے سوال ہوگا قبر میں، چاہے وہ کافر ہو۔ کافر سے سوال کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا تم جانتے ہو، تو ہر سوال کے جواب میں تو کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ لیکن مومن سے جب سوال کیا جائے گا، 3 سوال ہوں گے قبر میں۔ وہ کہتے ہیں، ایک صاحب کہنے لگے جب سب کو یعنی سوال معلوم ہے تو جواب بھی دے دیں گے نا بھائی، امتحان میں اگر پرچہ آؤٹ ہو جائے تو جواب لکھ دیتا ہے بچہ، یہاں تو پرچہ اللہ نے پہلے سے آؤٹ کر رکھا ہے بھائی یہ سوال ہوں گے اور یہ جواب تم کو دینے ہیں۔ تو کوئی ایک صاحب کہنے لگے جب پرچہ آؤٹ ہو گیا تو جواب تو دے ہی دیں گے، نہیں جواب نہیں دے پائیں گے۔ اللہ رب العزت اگر گنہگار ہے تو اس کی زبان کو اللہ رب العزت کنٹرول میں رکھ لیں گے اپنے کی، تو کوئی جواب ہی نہیں دے سکے گا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ابھی اللہ نے ہماری اس قوت کو سلب نہیں کیا، طاقت کو سلب نہیں کیا ہے۔ اللہ چاہتے تو ہماری قوت اور طاقت کو سلب کر لیتا اور ہم کو جو ہے مجبور محض بنا دیتا۔ مجبور محض مطلب کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرنا بھی چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ ایسا بنا دیتا تو اللہ کی طاقت تھی، قدرت تھی، وہ کر سکتا تھا۔ بھائی فجر کی نماز کے لیے میں اٹھ نہیں رہا ہوں، نرم بستر ہے، چھوڑنے کا دل نہیں بول رہا ہے، نیند بہت آ رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات اگر یہ چاہتی کہ بھائی تم کو فجر میں اٹھنا ہے، تو پھر جب اللہ رب العزت کی ذات یہ چاہ لیتے کہ اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو ہمارے قدم یا پھر ہماری آنکھیں جو خود بخود کھل جاتی اور ہمارے قدم جو ہے خود بخود مسجد کی طرف چلنے والے بن جاتے، کیونکہ اللہ کی ذات چاہ رہی ہے تم کو کہ تم کو اٹھنا ہی ہے۔ لیکن اللہ نے مجبور محض نہیں بنایا انسان کو کہ بھائی تم کو یہی کرنا ہے میں جو کہہ رہا ہوں، اللہ نے اختیار دے دیا ہے۔ اگر مجبور محض بنا دیتا اللہ تو پھر انسان کا کوئی امتحان نہیں ہوتا، اور جو عبادت وہ انجام دیتا اس عبادت پر کوئی اس کو اجر و ثواب نہیں ملتا، کیونکہ اللہ نے اس کو مجبور محض بنا دیا، اس کو کرنا ہی ہے ویسا۔ روبوٹ کو آپ جو بھی پروگرام آپ سیٹ کر کے دے دیں گے وہ بھائی وہ کرے گا، وہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ویسا سیٹ ہی کر دیا ہے۔ بھائی بولا آپ کو 4 کپ چائے بنانی ہے، روبوٹ سے کہہ دیا آپ نے پروگرام سیٹ کر دیا بھائی 4 کپ چائے بننی ہے، اور یہاں سے آپ کو شکر لینی ہے اتنی، یہاں سے چائے کی پتی لینی ہے، یہاں سے دودھ لینا ہے اور یہاں سے پانی لینا ہے۔ روبوٹ وہی کرے گا جو آپ نے پروگرام سیٹ کیا اس میں۔ اگر کوئی شخص جس نے پروگرام سیٹ نہیں کیا، دوسرا شخص جو وہاں جا کر چائے کی پتی کی جگہ جو ہے نمک رکھ دیا، شکر کی جگہ نمک رکھ دیا، تو بتاؤ روبوٹ کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کو منع کر دے نہیں بھائی یہ نمک کیوں رکھ رہا ہے تو شکر رکھنا نہیں، وہ اس کے اختیار ہی میں نہیں ہے، اس کو ہم نے پروگرام ہی ویسا سیٹ کیا ہے۔ وہ اگر ہم شکر رکھیں گے تو شکر ڈالے گا اور نمک رکھ دیں گے تو نمک ہی ڈالے گا، اور جو پیے گا تو اس کو غصہ کس پر آئے گا؟ روبوٹ پر آئے گا؟ نہیں آئے گا بھائی، پروگرام میں نے ایسے سیٹ کیا تھا لیکن غلطی سے اس نے شکر کی جگہ نمک رکھ دیا، تو غصہ اس بدلنے والے پر آئے گا نہ کہ روبوٹ پر آئے گا، کیونکہ وہ مجبور محض ہے، وہ تو وہی کرے گا جو اس کو یعنی جو پروگرام ہم نے سیٹ کیا اس میں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت اگر مجبور محض بنا دیتے تو ہم کو عبادتوں پر جو ثواب مل رہا نا وہ کوئی ثواب نہیں ملتا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، ہاں قبر میں جو ہے سوال 7:17 ہو۔ اب مومن بندہ اللہ رب العزت میں نے کہا نا کہ پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے لیکن جواب نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے کہ تمہاری زبان کو جو ہے وہ کنٹرول میں کر لے گا، وہاں تمہاری قوت کو سلب کر لے گا، اللہ نہیں بول سکتے ہو۔ جب سوال کیا جائے گا 3 سوال کا جواب اگر اس نے صحیح دیا تو پھر فرشتے کہیں گے بھائی تمہاری تو عید ہو گئی، یعنی چاندی ہو گئی تیری، نکل پڑی تمہاری، نم کا نومت العروس۔ فرشتے کہیں تم نے 3 سوال کا جواب دے دیا، نم کا نومت العروس،
سو جا اس قبر میں، اب ہم تمہارے لیے جنت کے بچھونے بچھا دے رہے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھول دے رہے ہیں، اب تم آرام سے سو اس طریقے سے جس طریقے سے دلہن سوتی ہے۔ دلہن کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا شادی کی رات میں شوہر کے علاوہ، تو ایسے فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس، تم اس طریقے سے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، اور جنت کا سب بچھا دیا ہم نے تمہیں، بچھونا بھی بچھا دیا، جنت کی کھڑکی بھی کھول دی، جنت کی سیر کرو یہاں سے لیٹے لیٹے، دیکھو جنت کے نظارے، تمہاری یہی حقیقی عید ہے۔ تو جس دن انسان فرشتوں کے ان 3 سوالوں کا جواب دے لے گا، سمجھ لیجئے کہ اس کی حقیقی عید اسی دن ہوگی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم کو فرشتوں کے تینوں سوال کے جواب میں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور تینوں سوال اللہ رب العزت ہم سے صحیح صحیح اس کا جواب دلوا۔ یہ جب ہم جواب دے لیں گے تو یہ حقیقی معنوں میں عید ہوگی۔ ابھی تو ہم ایسے ہی عارضی خوشی منا رہے ہیں، اس دن حقیقی خوشی منائیں گے جب یہ 3 سوالوں کے جواب ہم دے لیں گے۔ جنت اور جہنم اس کا فیصلہ ہوگا کب؟ بھئی یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا۔ جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے پلسرات پر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو گزارا جائے گا۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے پلسرات کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ 16ویں پارے میں آیت ہے کان علی ربک حتما مقضیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے اس پلسرات پر سے گزرے گا، یہ تمہارے پروردگار کا حتمی اور یقینی فیصلہ ہے، ہر شخص کو گزرنا ہے اس میں۔ اب پلسرات پر جو ہے گزرنے کے لیے کہتے ہیں بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پہ گزرنا کوئی معمولی نہیں، پل دنیا کا کوئی پل ہے گزر گئے، یا اوپر سے اڑ کر چلے گئے کسی سائنسی مطلب طریقے سے ایجاد کے ذریعے سے، نہیں، اس پر سے ہی گزرنا ہے تم کو، فرشتے لگے رہیں گے چلو گزرو اس پر سے۔ اور پلسرات کے دونوں طرف جو ہے کانٹے آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، جو بھی گنہگار اور اللہ کا مجرم، اللہ کا نافرمان ہوگا، وہ آنکڑے جو ہے اس کو پکڑ پکڑ کر کھینچ کے جہنم میں ڈالتے رہیں گے، اور پلسرات کے نیچے ہی جہنم ہے، کٹو اور جاؤ جہنم میں گرو گا۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے کہ جہنم جو پلسرات کے نیچے ہے، جب وہ گزرنے لگیں گے تو جہنم ان کو آواز لگائے گا۔ یہ کیا مطلب، کیا شان ہے بتائیے ایمان والے کی، اور جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر گیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ان کا نور جو ہے ان کے ساتھ ہوگا۔ ایمان والے کا جو ہے، جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے گیا نا، اس کا نور جو ہے پلسرات پر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ جیسے گاڑی کی ہیڈ لائٹ ہوتی ہے نا، اس میں روشنی ہوتی ہے، اندھیرے میں آپ چلتے ہیں، اس بائک کی لائٹ جلا دی، یا 4 ویلر ہے تو اس کے ہیڈ لائٹ جلا دی، آپ اندھیرے میں آرام سے چل رہے ہیں۔ ویسے ہی ایمان والے کے دل سے جو ہے اللہ رب العزت ایک روشنی نکالیں گے، اس روشنی میں وہ چلے گا وہ، اور دوسرے لوگ پریشان ہوں گے، ذرا اپنی روشنی میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو نا، اندھیرا ہے۔ نہیں، فرشتے کہیں گے نہیں، یہ روشنی تمہارے لیے نہیں ہے، انہی کے لیے۔ جب وہ پلسرات سے گزرنے لگیں گے تو پلسرات جہنم آواز لگائے گی، اسرعوا یا عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں میرے اوپر سے جلدی سے گزر جاؤ تم، اسرعوا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میرے اوپر سے جلدی سے گزرو، جلدی سے گزر جاؤ۔ کیوں؟ جہنم کیوں آواز لگا رہی ہے؟ جہنم کہے گی اے نمازی، اے ایمان والے، اے مومن، تو اس پلسرات پر سے جلدی سے گزر جا، ورنہ مجھے اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے کہ تیرے وضو کے پانی سے تیرے تلوے کے اندر جو ٹھنڈک تھی
اس ٹھنڈک سے کہیں میں جہنم ٹھنڈی نہ ہو جاؤں. اتنی بڑی فضیلت ہے بتائیے. وضو کرتا ہے انسان, دیکھو وضو بناتے ہیں, وضو کے تلوے میں جو پانی ہم پیر دھوتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت ایک ٹھنڈک پیدا کریں گے. اس ٹھنڈک سے جہنم بھی پناہ مانگے کہ اے نمازی تیرے اس پاؤں کے تلوے میں جو ٹھنڈک ہے اس ٹھنڈک سے میں جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے جا رہی ہے, اس لیے تو یہاں سے جلدی سے گزر جا تاکہ میں جہنم کی آگ ٹھنڈی نہ ہو پاؤں. ہم نمازی نہیں پڑھتے ہیں تو بتائیے کیسے ٹھنڈک ملے. اس لیے وعدہ کریں اور آج یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ہم برابر اپنی زندگی میں حتیٰ یأتیک الیقین, جب تک موت نہیں آ جائے گی نماز نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے, وعدہ کر لیں. یہ رمضان نے ہم کو پیغام دیا ہے. بس 6 منٹ باقی. تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کر لیں, اللہ رب العزت ہمارے جو ہے روزوں کو قبول کر لے, عبادتوں کو قبول کر لے, جو بھی ہم نے تراویح پڑھی ہے اس کو قبول کر لے. یقیناً اللہ نے ہمارے سجدے زیادہ کر دیے اس مہینے میں. یہ اللہ کی ہم سے محبت ہے. جنہوں نے ایسے غفلت میں گزار دیا ہے, اللہ رب العزت جو ہے ان کو توفیق دے کہ آئندہ رمضان میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے رمضان کو گزارے. اور جنہوں نے اچھے طریقے سے گزارا ان کے تمام اعمال کو وہ ہم دعا دے دیں نا عید کے دن, تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اللہ میرے اور تمہارے تمام نیک عملوں کو جو ہے قبول کر لے. یہ دعا ہم عید کے دن دیتے ہیں ایک دوسرے سے. عید کی مبارکباد جب دیتے ہیں تو یہ دعا لکھتے ہیں. تو عید کی نماز کا جو ہے طریقہ چونکہ سال میں 2 مرتبہ تھا تو کبھی کبھی ذہن سے نکل جاتا ہے. جو نماز ہم روزانہ پڑھتے ہیں وہ تو یاد رہتی ہے, لیکن اس کی ترتیب تھوڑی سی الگ رہتی ہے عید کی نماز کی. اسی لیے اس کی ترتیب جو ہے تھوڑا سن لیجیے. سب سے پہلے جو ہے ہم نیت کریں کہ میں جو ہے 2 رکعت نماز عید الفطر کی جو ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واجب ہے نماز, 6 زائد تکبیروں کے ساتھ. اگر اتنا نہیں کہہ سکتے ہیں تو کم سے کم دل میں ارادہ کر لیں گے عید کی نماز پڑھ رہا ہوں. جب عید کی نماز کا ارادہ کر لیں گے تو واجب ہے ہی پہلے سے. اور نیت جو ہے میں نے بار بار کہتا ہوں کہ نیت جو ہے زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. دل میں آپ کے کیا ہے وہی آپ کی نیت ہے. بس فرض کر لیجئے کہ آدمی جو ہے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے, اس کے زبان سے نکل گیا نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز عصر کی, حالانکہ وہ نیت کر کے پہلے سے آیا کہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں, لیکن زبان سے کیا نکلا ہے عصر کی. پھر بھی اس کی ظہر کی نماز ہو جائے کیونکہ اس کے دل میں کیا تھا کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا. زبان سے کچھ بھی کہہ دیا اس کا اعتبار نہیں ہے. اس لیے آپ اگر نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم دل میں نیت کر لیں. میں آپ یعنی گھر سے جو ہے تیاری وغیرہ کر کے نہا دھو کر جو آئے ماشاءاللہ, اس لیے کہ میں عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, یہی آپ کی نیت ہے. اور مسجد میں آ کر بھی کل میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں, 2 رکعت نماز پڑھوں گا عید کی, یہی آپ کی نیت ہے. نیت باندھنے کے بعد جو ہے اب امام اور مقتدی دونوں ثنا پڑھیں گے خاموشی سے. امام بھی خاموشی سے ثنا پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا. اور ثنا پڑھنے کے بعد امام جو ہے دیکھیے آپ نے تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر, یہ تکبیر تحریمہ اس کو بولتے ہیں, یعنی نماز باندھنے کی نیت ہے اللہ اکبر کہہ. اللہ اکبر کہہ کے جب نیت باندھ لیا آپ نے تو اب ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے 3 تکبیریں ہوں گی. ایک تو تکبیر تحریمہ آپ بول چکے ہیں, اور یہاں 3 زائد تکبیر ہیں. 6 زائد تکبیر ہے نا, پہلی رکعت میں 3 زائد ہے اور دوسری رکعت میں 3 زائد. پہلی جو تکبیر تھی وہ تکبیر تحریمہ تھی, اس کو نہیں شمار کیا جائے. اب یہ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں زائد ہیں. پہلی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا چھوڑ دینا ہے, دوسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا چھوڑ دینا ہے, اور تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا ہے. یہ 3 زائد تکبیریں یہاں ہوں گی. اس کے بعد امام جو ہے زور سے قلت کرے گا اور پھر جو ہے رکوع سجدہ کرے گا جیسے عام نمازوں میں ہوتا. پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا. دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا تو امام جو ہے بلند آواز سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھے گا, پھر قرأت کرے گا, سورت ملائے گا کوئی. اور رکوع میں جانے سے پہلے امام جو ہے 4 تکبیریں کہے گا. نوٹ کر لیجئے 4 تکبیریں ہوں گی. اس میں سے شروع کی 3 تکبیریں جو ہوں گی یہ 3 زائد تکبیریں ہیں. پہلی رکعت میں 3 زائد تھی اور یہاں جو 3 ہوئے وہ 3 زائد ہوں گے. چوتھی جو رہتی ہے نا وہ رکوع کے لیے تکبیر رہتی ہے.
وہ زائد نہیں ہے، وہ رکوع میں جب ہم جاتے ہیں تکبیر بولتے ہیں وہی تکبیر ہے۔ تو یہاں 4 تکبیریں امام کہے گا رکوع میں جانے سے پہلے۔ اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر کانوں تک ہاتھ، اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے چھوڑ دیں۔ یہ 3 زائد تکبیریں ہو گئی۔ چوتھی تکبیر یہ رکوع کی ہے، جیسے ہم عام نماز میں بولتے ہیں، تو وہ چوتھی تکبیر رکوع کی ہے، رکوع میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ باقی نماز جو ہے آپ مکمل کرے ہوئے اسی طریقے سے۔ اس کے بعد جو ہے دعا ہوگی، دعا کے بعد خطبہ پڑھا جائے گا۔ خطبہ سن کر ہی جائیں، کیونکہ خطبہ سننا جو خطبہ عید کا مستحب ہے، سنت ہے، لیکن اس کا سننا جو واجب ہے، اس لیے بغیر خطبہ سنے ہوئے نہ تشریف لے جائیں۔